درمیان میں ہمارے لوگوں کے بیچ میں عطا کیے۔ آپ یقین کریں اگر کسی سے حسن اخلاق کے طور پر اچھے لہجے میں اور اچھی باتوں سے آپ پیش آئے نا، پھر یقین کریں وہ آپ سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی بیمار کی عیادت کریں تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہے۔ اور یقین کریں آپ جب کوئی بیمار پڑے اور اس سے محبت سے پیش آئے تو آپ کے خود کو دل کو چین آتا ہے۔ بات کرنے لگا ہوں میں، ہاں صاحبو، ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی طبیعت علیل ہو گئی۔ جب طبیعت علیل ہوئی تو شدید تیز کا بخار اور بڑی تیزی کا بخار تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا قریب آئے کر کے اور کہنے لگے فاطمہ تمہاری طبیعت علیل ہے، طبیعت خراب ہے، کئی دنوں سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، بخار ہے، شدید کا بخار ہے، تیز بخار ہے، فاطمہ کچھ کھا لو۔ اور تم نے ابھی تک مجھ سے کوئی خواہش بھی نہیں کی ہے، کوئی خواہش بھی نہیں کی ہے جب سے آئی ہو میرے گھر کے دروازے پر، جب سے میرے گھر میں داخل ہوئی ہو، کچھ تم نے تمنا بھی نہیں رکھی ہے، کوئی خواہش بھی نہیں کی ہے کہ کچھ کھا لو۔ آج تم میرا جی چاہتا ہے فاطمہ تم کچھ کھانے کے لیے خواہش کرو، کچھ مانگو تم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں صاحبو جب کوئی بیمار ہو گھر میں تو طبیعت علیل ہو تو اس سے زیادہ اصرار نہ کریں، زیادہ اس سے یہ نہ کہیں کہ یہ کھا لے وہ کھا لے، کیونکہ رب کریم جتنا چاہتا ہے، جتنا اس کے رزق میں لکھا ہوتا ہے وہ اتنا ہی کھاتا ہے، اس سے زیادہ ایک لقمہ نہ کھا سکتا ہے نہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاں صاحبو ہم نے دیکھا ہے، تم نے دیکھا ہوگا اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کہ جب کسی کی موت ان قریب ہوتی ہے، جب وہ موت قریب آتی ہے، جب موت آتی ہے اس کی تو ایک نوالا منہ میں ہوتا ہے، کچھ اندر جا چکا ہوتا ہے، فوراً روح قبض ہو جاتی ہے۔ پتہ چلے گا اس بات پر آپ کو کہ صاحبو جتنا اللہ رب العزت نے آپ کے حق میں آپ کے نصیب میں لکھا ہوگا اتنا ہی ملے گا۔ ہاں صاحبو جب طبیعت خراب ہوتی ہے نا، جب طبیعت علیل ہوتی ہے تو اور بخار آتا ہے تو منہ کڑواہٹ کا شکار ہوتا ہے، منہ کا ذائقہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، منہ کا طریقہ ہی چینج ہو جاتا ہے، منہ کا ایک جو ذائقہ ہوتا ہے وہ پورا تبدیل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں فاطمہ کے قریب گیا، جب میں نے کہا فاطمہ سے فاطمہ طبیعت علیل ہے، شدید کا بخار ہے، تیز بخار ہے، تم نے کچھ دنوں سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے، میرا جی چاہتا ہے تم مجھ سے کچھ خواہش کرو میں جو تمہیں دوں کھانے کے لیے۔ فاطمہ کہتی ہیں علی مرتضیٰ میرے شوہر عالم نامدار اگر تم کہہ ہی رہے ہو کچھ کھانے کے لیے تو میرا جی چاہتا ہے، میرا من کرتا ہے جاؤ بازار سے ایک انار لے کر کے آؤ۔ جب بازار سے انار لے کر کے آؤ گے نا علی مرتضیٰ شوہر نامدار تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جب انار کھاؤں گی تو میرا دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، میرا دل مطمئن ہوگا، میرا دل کو ایک دلاسا سا محسوس ہوگا۔ علی جاؤ بازار سے ایک انار لے آؤ۔ جب اتنا کہا نا تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ نے انار کو کہہ بھی دیا اور میری جیب میں ایک بھی دینار نہیں۔ میں باہر گیا دوست سے بڑی ہی مانگ کر کے لایا اور میں نے اپنے دوست سے جب ادھار لے کر کے آیا نا وہ دینار تو میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ دیکھو دینار مل گیا ہے، میں تمہارے لیے بازار سے انار لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں راستے میں جا ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک بہت بیمار ایک شخص مل گیا جس کی طبیعت زیادہ علیل تھی، مجھ سے کہنے لگا علی سنتے ہو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا علی میں بیمار ہوں، کچھ دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، طبیعت علیل ہے اور دوا کے لیے کچھ پیسہ بھی نہیں ہے، علی اللہ کے نام پہ کچھ پیش کر دو، کچھ دے دو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے وہ دینار جو میری جیب میں پڑا تھا، جو میری جیب میں رکھا ہوا تھا وہ میں نے نکال کر کے اس فقیر کو دے دیا، اور جب وہ فقیر کو میں نے وہ پیش کیا اور میں جب گھر واپس لوٹنے لگا تو میرے دل میں یہ خواہش تھی، میرے دل میں یہ تمنا تھی کہ آج تک فاطمہ نے میرے گھر میں آئی ہیں مگر کچھ مجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے، جب مانگا ہے، جب مجھ سے کچھ خواہش جتائی ہے تو میں اسے دے نہ سکا۔ یہ کہہ کر کے گھر لوٹ ہی رہے تھے، گھر پر داخل ہو ہی رہے تھے کہ دروازے کے اندر داخل ہوئے، فاطمہ کے پاس پہنچے تو فاطمہ دیکھتی ہیں، کہتی ہیں علی انار نہیں لے کے آئے؟ کیا بات علی شوہر انار نہیں لے کے آئے؟ ہاں میں جانتی ہوں تم کسی غریب کو کسی مسکین کو دے آئے ہوگے، کسی ضرورت مند کو دے آئے ہوگے، میں علی کو جانتی ہوں وہ ادھر ادھر کی باتوں میں تو ادھر ادھر کے لیے تو خرچ نہیں کرے گا، کسی ضرورت مند کو ہی دے کر کے آیا ہوگا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اتنا کہا تو حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ میں راستے میں سے جا رہا تھا تو ایک مسکین ایک غریب تھا جس کی طبیعت علیل تھی، میں نے راستے میں دیکھا تو اس نے روکا اور مجھ سے کہا کہ علی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، کچھ امداد کر دو، میرے پاس دوا کے لیے روپیہ بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ بھی نہیں ہے۔ جب فاطمہ تو زہرا نے اتنا سنا کہنے لگی فاطمہ شاید وہی وقت ہوگا بھی کچھ 5 منٹ پہلے میرے دل سے انار کی خواہش ہی ختم ہو گئی، انار کی تمنا ہی ختم ہو گئی، ابھی کچھ وقت رہا ہوگا میں سوچ ہی رہی تھی کہ اب علی انار لینے کے لیے گئے ہیں، پتہ نہیں میں کیسے کھاؤں گی، مگر میرے دل سے تو میرے ذہن سے میرے دماغ سے
جو ہے جو میری خواہش تھی انار کھانے کی وہ ختم ہو چکی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنے ہم گفتگو کر ہی رہے تھے، بات چیت کر ہی رہے تھے کہ میں دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دستک ہوئی نا تو میں نے دروازے کو کھولا تو دیکھتا کیا ہوں سلمان فارسی دروازے پر کھڑے ہیں۔ میں نے پوچھا السلام علیکم سلمان فارسی، تو جواب آیا۔ جواب آنے کے بعد میں نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا علی مصطفیٰ جان رحمت نے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب نے آپ کے لیے 9 انار بھیجے ہیں۔ کتنے؟ 9 انار بھیجے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ سلمان فارسی ان انار کو جاؤ واپس لے جاؤ، یہ انار ہمارے نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یہ انار نہیں ہے، یہ ہمارے 9 انار نہیں ہیں، 10 ہوتے تو پھر یہ ہمارے ہوتے، یہ انار کسی اور کے ہیں۔ کہا ایسا کیوں کہتے ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، مصطفیٰ کریم نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، محبوب علیہ السلام نے آپ کے لیے بھیجے تھے، آپ کیوں کہتے ہیں یہ 10 انار ہمارے، یہ 9 انار ہمارے نہیں ہیں، 10 ہونے چاہیے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک خرچ کرو گے اللہ 10 عطا کرے گا، اس لیے میں کہ میں ایک خرچ کر کے آیا ہوں، اللہ 10 عطا کرے گا، یہ ہمارے نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے 10 دے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ علی کی اتنا سننا تھا، میں نے مسکرایا اور مسکراہٹ سے کہا میں نے علی یہ انار تمہاری ہے، میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے ایک انار پیش کر دیا۔ کہا مصطفیٰ جان رحمت نے تصحیح دیے تھے، بس میں تو آپ کا امتحان دیکھ رہا تھا، میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ ماہر ہیں نہیں ہیں، آپ اس علم میں ماہر ہیں نہیں ہیں، یہ حضرت علی کا معاملہ تھا۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت علی کی اور فاطمہ الزہرا کی ایسی تربیت کی ہے، ایسی تربیت کی ہے، یقین جانیں آپ کہ جب شدید بیمار ہوتے نا تو اللہ سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کرتے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب فاطمہ بیمار ہوتی نا، جب طبیعت علیل ہوتی یا گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو اللہ سے شکوہ نہ کرتے بلکہ شکر ادا کرتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حسنین کریمین کی طبیعت علیل ہو گئی، بخار آ گیا، طبیعت جب زیادہ قریب ہوئی نا تو فاطمہ الزہرا نے حضرت فاطمہ الزہرا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرنے لگی، اے رب کائنات میرے دونوں شہزادوں کی طبیعت خراب ہے، میرے دونوں شہزادوں کی طبیعت علیل ہے، اے رب کائنات تیرے فضل سے تیری کرم سے اگر میرے دونوں شہزادوں کی میرے بیٹوں کی دونوں کی طبیعت اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو یا اللہ میں اور علی 3 روزے رکھیں گے۔ منت مانگ لی تھی نا، کیا مانگی تھی منت؟ 3 روزے رکھیں گے، بڑی پیاری منت مانگی تھی۔ منت مانگتے ہیں لوگ آج بھی کہ جی میرا کاروبار جب چلے گا تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا، منتیں طرح طرح کی مانتے ہیں، کبھی عبادت کی نہیں مانگی کہ اللہ میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے یا میرا کام کچھ بن جائے تو میں عبادت کروں گا تیری بارگاہ میں، جو ہے نا سجدہ ریز ہوں گا، نماز پڑھوں گا، نفلی نماز ادا کروں گا یا کلام پاک پڑھوں گا، یہ اس طرح کی ہمارے یہاں یہ نہیں مانگا جاتا۔ مگر فاطمہ الزہرا نے نا جب بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے تمنا مانگ لی، ایک دعا کر لی، رب کریم اگر تو نے میرے شہزادوں کی طبیعت علیل کر دی، ٹھیک کر دیا، تندرست و تابانہ کر دیا نا، اے اللہ کریم میں اور علی 3 روزے رکھیں گے۔ وقت آیا کہ حضرت حسنین کریمین کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، دونوں شہزادوں کی طبیعت ٹھیک ہوئی۔ جب طبیعت ٹھیک ہوئی نا تو اب وعدے کے مطابق حضرت علی اور فاطمہ نے روزہ رکھا۔ جب روزہ رکھا نا تو پورے دن کا روزہ تھا، دن کا پورا روزہ تھا، تو حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی نے دونوں نے جب روزہ رکھا نا تو پورے دن کا روزہ، افطار کا وقت آیا تو دسترخوان سجا دیا۔ روزہ ہوتا ہے نا تو دسترخوان کی ایک بڑی ہی اچھی ایک بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے، بڑی اچھی کیفیت آتی ہے جب روزہ ہو اور دسترخوان سجا ہو اور انتظار کرے جو روزے کا کہ کب افطار ہوگی۔ ایسے ہی فاطمہ نے اور حسنین کریمین بھی دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور حضرت علی بھی دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ دسترخوان پر ہم بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے کب مؤذن ندا ہو دے گا، کب وقت افطار شروع ہوگا، کب ہم روزہ افطار کریں گے۔ 3 روزوں کی منت مانگی تھی، پہلا روزہ ہے اور جب پہلا روزہ ہوا نا تو یقین کریں جب سحر کی تھی تو پانی سے اور نمک لے کر کے افطار کی تھی، پانی سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ پانی سے جو ہے آپ نے سحر کی تھی۔ جب سحر کی تھی تو رمضان کا وقت، روزے کا وقت تھا، روزے افطار کا وقت تھا، افطار کرنے کے لیے 2 روٹیاں دسترخوان پر رکھی تھی جوں کی، جب 2 جوں کی رکھی تھی نا تو دسترخوان پر رکھی تھی، روزے کا افطار کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ عین وقت پر، عین موقع پر دروازے پر کسی نے دستک دی، علی تمہارے دروازے پر ایک مسکین آیا، ایک مانگنے والا آیا، ایک سوالی آیا۔ حضرت علی نے روزے کا وقت ہے، سوچو روزے کا منظر، اور عین وقت پر عین موقع پر کوئی مانگنے والا آ جائے، بھکاری، کوئی یتیم یا مسکین آ جائے کوئی تمہارے دروازے پر، کہنے لگے کہ یار کچھ اللہ کے نام پر دے دے، تو ہماری سب کی یہ ہوگی کہ یار پہلے روزہ افطار کر لیں پھر بھکاری کو دیکھیں گے، مگر نہیں، حضرت علی نے جب دروازہ کھولا نا تو کہنے لگا کئی دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کچھ کھایا بھی نہیں ہے، اے علی اللہ کے نام پہ کچھ پیش کر دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ جو 2 روٹیاں دسترخوان پر رکھی تھی
حضرت علی نے اپنے روزے کو نہ دیکھا اور حسنین کریمین کی بھوک کو نہ دیکھا، فاطمہ کے روزے کو نہ دیکھا، وہ دونوں دو روٹیاں اٹھا کر کے آنے والے مسکین کو دے دی۔ آنے والا مسکین دعائیں دیتا چلا گیا، علی تیرا در آباد رہے، تیرا گھر آباد رہے، اللہ تیرے گھر میں برکتیں کرے، یہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا مسکین۔ حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے پانی لیا اور پانی لینے کے بعد افطار کر لیا۔ سوچو ذرا، سحر بھی پانی پر اور افطار بھی پانی پر۔ جب دوسرے روزے کے لیے سحر میں اٹھے تو تاریخ میں ہے، روایت میں ہے کہ پھر سے سحر جب کی نا تو وہ پانی سے کی، جب پانی سے کی تو روزے دن بھر کا روزہ، تو حضرت علی کہتے ہیں یار کل بھی کچھ کھایا نہیں تھا فاطمہ نے، کچھ پیا نہیں تھا، کچھ پیا نہیں تھا نا، آج جی چاہتا فاطمہ کے لیے باہر نکلو، جاؤ روٹیاں تلاش کر کے لاؤ، کچھ جون تلاش کر کے لگاؤ۔ حضرت علی گھر سے باہر نکلے ہیں، حضرت علی جیسے ہی گھر سے باہر نکلے نا تو باہر سے جون لے کر کے آئے، فاطمہ کے ہاتھ میں دی اور کہا فاطمہ جاؤ اسے پیس لو، آج ہمارا افطار روٹیوں سے ہوگا، آج کھانے سے ہوگا، آج ہم روٹیاں کھائیں گے افطار میں۔ مگر یہ جو منظر تھا نا بڑا پیارا منظر تھا، حضرت فاطمہ نے روٹیاں بنائی اور روٹیاں بنانے کے بعد دسترخوان پر سجا دی۔ کل کی طرح انتظار ہو رہا ہے، ادھر رب کریم یہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہا ہے، رب کریم سب دیکھ رہا ہے، وہ تو قادر ہے نا، سب دیکھ رہا ہے، تو رب کریم سارا ماجرا دیکھ رہا ہے۔ رب کریم جب دسترخوان بچھایا، دسترخوان بچھانے کے بعد میرے پیارے جب بیٹھے انتظار کرنے لگے، پھر سے مؤذن ندا دینے ہی والے تھا، پھر آج کسی نے دستک دے دی، علی تمہارے دروازے پر ایک یتیم آیا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، کچھ کھایا نہیں۔ کیا ذرا سوچو کیا منظر ہوگا۔ حضرت علی نے دروازہ اٹھا، دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد نہ اپنی بھوک کو، اپنے روزے کو، نہ فاطمہ کے روزے کو، نہ حسنین کریمین کے بھوک کو دیکھا، وہ روٹیاں اٹھائی اور آنے والے مسکین کو، یتیم کو دے دی، یتیم کو دے دی وہ روٹیاں یتیم کو دی تھیں، اور یتیم آنے والا دعا دیتا ہوا چلا گیا، اللہ تیرا گھر آباد رکھے، اللہ تیرا در آباد رکھے، اللہ تیرا در آباد رکھے۔ ارے سوچو ذرا، کون ہے جو اپنی بھوک کا، جو کھلانے والا، جو اپنے پیٹ کا کھانے والا لقمہ جو دوسرے کو دیتے، یہ علی کا گھرانہ ہو سکتا ہے، یہ علی کا گھر ہے میرے پیارے۔ سوچیں آپ کہ پانی سے افطار پھر کیا، آج دو روزے ہو چکے تھے نا، مگر افطار بھی پانی پر اور سحر بھی پانی پر، دوسرا روزہ پانی سے افطار، پانی سے سحر۔ آج وقت آیا پھر سے سحر کا، تو فاطمہ نے پھر سے سحر کر لی، تیسرا روزہ تھا نا یہ تیسرا روزہ، پھر سے رکھ لی، یا پھر سے رکھ لی نا تو سحر سے پانی پر کیا۔ آج پھر وہی وقت ہے، آج پھر وہی ٹائم ہے، آج پھر وہی دسترخوان سجا ہوا ہے۔ آج حضرت علی سوچ رہے ہیں آج تو ہمارے شہزادے بھی روٹی کھائیں گے، ہم بھی روزے سے افطار کریں گے، ہم روزے سے افطار کریں گے۔ پیارے میں ایک سبق دے رہا ہوں، یہ حضرت علی نے، حضرت فاطمہ نے، یہ دونوں شہزادوں کو، دونوں حسنین کریمین کو، دونوں بیٹوں کو، اپنے شہزادوں کو یہ سبق دیا ہے کہ کربلا میں کس طرح سے سر کو کٹایا جاتا ہے، کیسے امتحان دیا جاتا ہے۔ یہ جو 3 دن کے روزے رکھے تھے نا، یہ فاطمہ نے سکھایا تھا، فاطمہ نے سکھایا تھا بیٹا کیسے کربلا کے میدان میں شہید ہوا جائے گا، کیسے 3 دن پیاسا رکھا جائے گا۔ یہ ٹریننگ تھی جو آج ہمارے یہاں کے بچے جو موموز اور برگر کھانے کے بعد ناراض ہوتے ہیں نا، یہ میدانوں میں نہیں لڑ پاتے، یہ میدانوں کے لائق نہیں ہوتے۔ وہ بچے الگ ہوتے ہیں جو غربت میں زندگی گزارنے کے بعد میں جو اپنی غریبی دیکھی ہو، اور اس میں ایک وقت متحد تک آپ سوچیں کہ بچے جب امتحان لیتے ہیں نا، جب امتحان دیتے ہیں تو اللہ کریم غیب سے مدد کرتا ہے۔ ہاں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، بچے جو ہمارے دور کے بچے ناراض ہو جاتے ہیں کھانے کے بعد میں کہ جی مجھے تو یہ نہیں کھانا، اپنی ماں سے شکوے کرتے ہیں مجھے تو وہ کھانا، وہ خواہش جتاتے ہیں نا کہ ماں سے کہتے ہیں وہ کھانا، مگر فاطمہ کے شہزادوں نے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی کہ ماں مجھے وہ کھانا، وہ پینا، وہ یہ رکھنا، کچھ نہیں۔ جب این وقت ہوا، این موقع ہوا، جب تیسرا روزہ ہوا نا، تو این وقت پر ایک موقع پر پھر کسی نے دروازے پر دے دی، علی آج تمہارے دروازے پر قیدی آیا ہے۔ کسی نے بتایا ہے کہ علی کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کوئی مانگنے والا بھی آتا ہے تو وہ جھولیاں بھر کر کے جاتا ہے۔ علی اللہ کے نام پر کچھ دین دو، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے۔ حضرت علی نے نہ اپنی بھوک کو، اپنے روزے کو، اپنی پیاس کو کچھ نہ دیکھا، نہ فاطمہ کے روزے کو دیکھا، نہ حضرت حسنین کریمین کے روزے کو دیکھا، نہ ان کے بھوک کی پیاس کو دیکھا۔ آنے والے قیدی کو دینے ہی والے تھے، حضرت کریمین کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کہ یار آج تو روزے پر افطار ہوتا۔ تو حضرت کریمین نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا تو حضرت حسنین کریمین سوچنے لگے ہو سکتا ہے باپ کی شفقت ہم پر غالب نہ آ جائے، باپ کی شفقت، باپ کی محبت ہمارے لیے غالب نہ آ جائے، اور
واپس لوٹ جائے تو حضرت حسنین کریمین نے حسین نے اور حسن نے دونوں روٹیاں اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد حضرت علی سوچنے لگے شاید ہو سکتا ہے کہ کہنے لگے کہ ابا جان اتنے دنوں سے آپ روٹیاں دے رہے تھے، آج تو ہم کھائیں گے، مگر حسنین کریمین نے یہ نہیں کہا بلکہ یہ کہا ابا جان 2 دن سے آنے والے کو آپ اپنی مرضی سے دے رہے تھے، آج یہ 2 روٹیاں آنے والے کو ہماری مرضی سے دے دی جائیں۔ یہ امتحان کا سبق دیا تھا۔ کل فاطمہ نے سکھایا تھا نا 2 روزے میں کہ امتحان اور پڑھا کیسے جاتا، تو آج امتحان کا پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ کیسے امتحان دیا جاتا۔ آنے والے قیدی کو وہ روٹیاں اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد میں جو ہے قیدی کو دی۔ آنے والا قیدی دعائیں دیتا چلا گیا، علی اللہ تیرا در آباد رکھے، علی اللہ تیرا گھر آباد رکھے، علی اللہ تیرا گھر آباد رکھے، اللہ علی تیرا در آباد رکھے۔ آنے والے قیدی کو دے دی۔ 3 روزے مکمل ہوئے نا افطار کی پانی سے، تینوں روزے پانی پر افطار، پانی پر سحر، پانی پر افطار، پانی پر سحر، 3 روزے۔ جب 3 روزے مکمل ہو گئے نا تو فاطمہ کہتی ہیں علی چلو محبوب علیہ السلام ابا حضور کے دروازے چلتے ہیں، انہیں بھی خوشخبری سناتے ہیں کہ فاطمہ کے 3 روزے مکمل ہو گئے۔ 3 روزے مکمل ہو گئے۔ جب 3 روزے مکمل ہوئے نا تو حضرت علی کہتے ہیں کہ چلو حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے لو۔ یہ کون ہے؟ مخدوم کائنات حضرت فاطمہ اور مولا علی شیر خدا اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین چل رہے ہیں۔ یہ ہے قافلہ نورانی، یہ جا رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر دستک دینا، ابا جان آپ کی بیٹی فاطمہ آئی ہے، دروازے کو کھولا تو دیکھتے کیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سیدہ طیبہ طاہرہ کے چہرہ لٹکا ہوا، زرد ہے پیلا ہے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے قدم آگے بڑھایا اور فاطمہ سے فرمایا فاطمہ کیا کوئی پریشانی ہے کہ کسی وجہ سے آنکھوں میں جو آنسو ہیں کس وجہ سے؟ تو فاطمہ کہتی ہے رب کے محبوب ابا جان اللہ کا شکر ہے کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، ذرا سوچو اتنا ہونے کے باوجود بھی فاطمہ کہتی ہے کوئی پریشانی نہیں۔ کہا پھر کیوں آنسو ہے؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت یہ خوشی کے آنسو ہے، آج فاطمہ ایک بہت بڑے امتحان سے گزر کے آ رہی ہے اور امتحان میں پاس بھی ہو چکی ہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے ابا جان جب دونوں شہزادوں کی دونوں بیٹوں کی طبیعت ہوئی تھی، میں نے طبیعت مانگی تھی، میں نے تمنا مانگی تھی اللہ تو نے اگر میرے دونوں شہزادوں کو تندرست و تابانہ کر دیا، طبیعت ٹھیک کر دی تو میں اور علی 3 روزے رکھیں گے۔ آج وہ 3 روزے مکمل کر کے آ رہے ہیں، آج وہ 3 روزے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا کیا علی کا بھی روزہ تھا؟ کہا ہاں علی کا بھی روزہ تھا، میرا بھی روزہ ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں پھر یہ رونے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ 3 دن ہمارا سحر بھی پانی پر اور افطار بھی۔ کہا کیوں؟ فرمائے کیوں؟ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے دن بھی جب روزہ تھا تو ایک دروازے پر مسکین آ گیا تھا، وہ روٹیاں بھی اٹھا کر کے اسے دے دی۔ دوسرے دن ایک یتیم آ گیا تھا، دوسرے دن بھی وہ روٹیاں اٹھا کر کے دے دی۔ تیسرے دن قیدی آ گیا تھا تو وہ روٹیاں اٹھا کر کے قیدی کو دے دی۔ تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں علی 2 باتیں تم سے کرنی ہے، قریب آؤ۔ جی حضور۔ کہا فرمایا علی کیا تم نے جو مانگنے پر دروازے پر وہ 3 آئے تھے کیا انہیں جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ نہیں جانتا، جو مانگنے والے آئے تھے ان کے چلنے کا انداز، ان کے دیکھنے کا، ان کا حلیہ سب الگ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے مدینہ یا مکہ کی گلیوں میں انہیں دیکھا، بازاروں میں کبھی دیکھا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کہیں نہیں دیکھا انہیں۔ کہا پھر آنے والے کو کیوں دے دی؟ تو حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے میرے دروازے پر یہ نہیں کہا تھا علی کچھ دے دو، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا علی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ یا رسول اللہ علی اللہ کے نام پر اپنی روٹیاں تو کیا ہے اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے، اپنی گردن تک کٹا سکتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں علی جانتے ہو وہ 3 کون تھے؟ وہ کوئی الگ الگ نہیں تھا، وہ بلکہ ایک ہی تھا، وہ بلکہ ایک ہی تھا۔ کہا یا رسول اللہ کون تھا؟ میں تو جانتا نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں وہ جو 3 دن آنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین تھے۔ 3 دن آنے والے۔ جب آپ نے روزہ رکھا نا تو اللہ کو بھی ناز تھا کہ آج علی نے روزہ رکھا ہے، آج شیر نے روزہ رکھا۔ وہ جو امتحان پہ امتحان ہو رہے تھے نا وہ اللہ کی طرف سے تھے،
اور علی اللہ نے تمہارا روزہ جو ہے قبول و مقبول کر لیا ہے، اور تمہاری شان میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جو کبھی اللہ کے نام پر مسکینوں کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیموں کو کھلاتے ہیں، تو کبھی قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ علی اللہ نے تمہاری شان میں ایک آیت نازل کی ہے کلام پاک میں۔ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، آپ کسی کو اپنی طرف سے کھلا کر کے دیکھیں نا، آپ کبھی کسی کو کھلا کر کے دیکھیں، جب وہ دعا دے گا نا، یقین جاننا اس کی دعا بعد میں ہوگی، عرش اعظم پہلے ہی جائے۔ اس کی دعا سے اللہ رب العزت آپ کو صحت بھی عطا کرے گا، تندرست و توانائی بھی عطا کرے گا، اللہ تمہاری غربت بھی دور کرے گا، تمہاری پریشانی بھی دور کرے گا۔ مگر نہیں، ہمیں تو ایسا کرنا نہیں آتا نا، ہم نہیں کھلاتے، ہم کسی غریب اور مجبور کو نہیں دیکھتے نا۔ اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ ہمیں جو تو نے دیا ہے مال میں سے، جو تو نے ہمیں اپنا مال دیا ہے، اللہ تو نے جو ہمیں عطا کیا ہے، اللہ اس میں سے ہمیں تیری بارگاہ میں لٹانے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں، تیرے دین کی خاطر راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔